السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ قرآن عظیم کی سب سے عظیم آیت، سب سے اہم آیت، سب سے امپورٹنس آیت آیت الکرسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا 3 حصہ الحمدللہ گزر چکا، جس سے اس بات کا اندازہ آپ اور ہم لوگوں نے لگا لیا ہوگا کہ یہ آیت کس قدر عظیم ہے، اس کا سمجھنا کس قدر ضروری ہے، اور اس کے مطابق اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو گزارنا کس قدر اہم ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم اور آپ بسا اوقات نیکیوں کی تمیز میں، ثواب کو اکٹھا اور جمع کرنے میں صحیح طریقے سے معرفت اور جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ اشارہ میرا اس بات کی طرف ہے کہ علمی محفل و مجلس کا حصہ بننا، ظاہر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دوسری عبادات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایسے ہی میرے بھائی، دینی محفل و مجلس میں بیٹھنا، علمی مجلس کا حصہ بننا، یہ بھی بڑا ہی اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اللہ کے فرشتے دنیا کے اندر آتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ایسی محفل و مجلسوں کو جو کتاب اللہ و سنت رسول کے لیے اکٹھا اور جمع کی گئی ہوں، اور جب وہ پا جاتے ہیں تو صحابہ سے کہتے ہیں آئیے بیٹھے، یہ وہ جگہ ہے جو ہم تلاش کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی محفل و مجلس کا ہر شخص کو حصہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب درس ختم ہو جانے کے بعد، علمی محفل کے اختتام پر جب لوگ اٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قوموا مغفور لکم، اٹھو لیکن تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب تم آئے تھے گناہوں کے ساتھ آئے، لیکن جب علمی محفل سے رخصت ہو رہے ہو تو اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں ایکسچینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ اس لیے اس کو بھی نیکی کا عمل اور ثواب سمجھ کر کے شریک ہونے کی کوشش کیجیے۔ پچھلے دنوں میں ہم اور آپ نے پڑھا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے الہ ہونے کے، اپنے معبود ہونے کے 10 ثبوت، 10 دلائل اور ایویڈنس اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، اور اس کا بعض حصہ ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے اب آگے جو معاملہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، لا الہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، الا ہو سوائے اللہ کے، سوائے اس کے۔ یہ ایک دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے. یہ ایک دعویٰ ہے. اب اس دعوے پر ثبوت اللہ رب العالمین کیا ہے؟ دے رہا ہے. کیوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کیونکہ الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی موت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. مزید یہ کہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی زندگی ہے، اس زندگی سے پہلے کیا تھا؟ عدم تھا. وہ نہیں تھے، آئے، اور آئے پھر کیا ہے؟ ختم ہو گئے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ ہو؟ اور اس سلسلے میں پورے دلائل پچھلے ہفتے میں ذکر کیے گئے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے الفاظ کیا تھے؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی ایک ایسا نام لاؤ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہ جائے. جتنے لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے سب وہ ہیں جو پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے، اور پھر کیا ہے؟ وقت کی رفتار کے ساتھ وہ ختم ہو گئے. جن لوگوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ بھی کیا ہے؟ ہزاروں سال، کئی ہزار سال ہو گئے وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے. اس لیے کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں. اس لیے عبادت صرف اللہ کی. القیوم، اس کا بھی معنی ذکر کیا گیا تھا. دوسری دلیل کہ القائم بنفسہ المقیم لغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے، کسی کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں، اور ساری چیزیں اللہ پر ڈیپینڈ ہیں. کسی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ اگر چھوڑ دے تو تباہ و برباد ہو جائیں. تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ، لمحے بھر کے لیے، آنکھ پلکنے جھپکنے کی جو مدت ہے، اس مدت کے لیے بھی تم مجھ سے غافل نہیں ہو. تو اللہ رب العالمین قیوم ہے، ساری چیزیں اللہ پر ڈیپینڈ ہیں اور اللہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے. ایسی کوئی ہستی ہے کیا کائنات میں جو خود سے قائم ہو، جس کو کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو، اور پھر یہ کہ ساری چیزیں اس پر قائم، اس پر ڈیپینڈ ہو؟ آپ تلاشیں، آپ کو قیامت کی صبح تک کوئی ایک ایسی ہستی نہیں ملے گی. جن کو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم خود کہتے ہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ پیدا ہوئے. اللہ کے علاوہ انسانوں میں جس کو الہ مانا گیا ہے بڑے پیمانے پر، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب کون ہے دنیا کا؟ عیسائی. آپ اندازہ لگائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خود ڈیٹ آف برتھ جو خود وہ مناتے، یعنی پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے. اور اتنا ہی نہیں، وہ تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا. نعوذ باللہ، جس کو الہ بنا رہے اتنا کمزور ہے کہ اسے قتل کر دیا. اور قرآن نے کوٹ کیا کانا یا کلانی طعام، معبود وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو. کھانا پینا یہ عیب ہے. اگر آپ کھانے کے لیے مجبور ہے تو یہ عیب ہے، سونے کے لیے مجبور ہے تو عیب ہے، پینے کے لیے مجبور ہے تو عیب ہے. یہ معبود وہ ہوتا ہے جسے کسی چیز کی ضرورت، اور جسے کھانے کی ضرورت ہو، جسے پینے کی ضرورت ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ نے کہا کانا یا کلانی طعام، خود وہ بھی کھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی والدہ مریم بھی کھاتی پیتی تھی. تو اگر کوئی ایسی ہستی ہے تو دکھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بعد وہ شخص ہے جن کی سب سے زیادہ لوگ عبادت کرتے آئے، لیکن ان کی اپنی حقیقت بھی کیا ہے؟ یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اتارے گا. تو الحی القیوم، یہ دو ثبوت ہو گئے. تیسری کیا ہے جو اسی کی تفصیل ہے؟ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے
اور نہ ہی نیند آتی. اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے, کیونکہ اونگ آنا, نیند آنا یہ کمزوری کی علامت ہے. آدمی کبھی جب ٹائرڈ ہو جاتا ہے, جب تھک چکا ہوتا ہے تو اسے نیند آتی ہے, اور یہ عیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اگر گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ کافی تر کہنا کہ لا تأخذہ سنۃ, اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. تو جب اونگ نہیں آتی تو نیند کہاں سے آئے گی؟ لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ سے بیان کیا. لا تأخذہ سنۃ, نہ اللہ کو اونگ آتی ہے, ولا نوم, اور نہ ہی نیند آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اونگ آنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں, یعنی بستر پہ گئے سو گئے, کوئی مقدمہ نہیں, کوئی پریفیس نہیں, فوراً کیا ہے سو گئے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اونگ آئے بغیر کیا ہے نیند آ جاتی ہے. اسی لیے عربی زبان میں 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک اونگ جس کے لیے نعاس, سنۃ, نعاس و نوم. سنا جو ہوتی ہے, سنا یہ راس سر میں دماغ میں ہوتی ہے, اور نعاس یہ آنکھ میں ہوتی ہے, اور نوم جو ہوتی ہے وہ قلب میں ہوتی ہے, دل میں. جب آدمی سو گیا, نیند آ گئی, تو اب اسے کچھ نہیں معلوم, موت کی ایک حالت میں وہ کیا ہے چلا گیا. تو نیند آنا یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری. اونگ آنا یہ کیا ہے؟ کمزوری. تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حیات کا نتیجہ ہے کہ اسے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو پورے زندگی, پوری دنیا کا نظام کیا ہے درہم برہم ہو جائے گا. پوری دنیا کا نظام کیا ہے درہم برہم. اب آپ جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں سب کو نیند آتی ہے, سب کو اونگ آتی ہے, بلکہ یہی انسان کی کمزوری ہے. دنیا میں ہر آدمی کو کیا ہے نیند آتی ہے, ہر آدمی کو اونگ آتی ہے. ہاں, جب کوئی آدمی مر جائے گا, جنت میں داخل ہو جائے گا, وہاں نیند نہیں آئے گی, کیونکہ نیند خلل ہے, نیند عیب ہے, نیند نقص ہے. اس لیے جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, هل ينام اہل الجنہ, کیا جنتی لوگ سوئیں گے؟ کیا جنتی لوگ سوئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, النوم اخو الموت, سونا تو موت کی بہن ہے, موت کا بھائی, موت کی ایک قسم ہے. تو جنت میں سونے کا رواج نہیں ہوگا. یہاں آدمی تھکتا ہے, ٹائرڈ ہو جاتا ہے, اور سو جانا اس کا مطلب یہ کہ اتنی دیر کے لیے لطف اور مزے سے آپ کا کیا ہے محروم ہو جانا. اس لیے جنت میں نیند نہیں ہے, جنت میں نیند نہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہے مکمل رہے, اللہ رب العالمین کی نعمتیں مکمل رہے. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں اپنی ذات کی جانب سے اس بات کی کیا ہے نفی کی ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. یعنی یہ چیزیں عیب ہے اور نقص ہے جس سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ان اللہ لا ینام, اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے, ولا ينبغي له ان ينام, اور نہ ہی اس کے لیے مناسب ہے, اس کی شایان شان ہے کہ وہ سوئے. یخفض القسط ويرفعه, وہ میزان کو اوپر اور نیچے کرتا ہے. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار, اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے اور رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے کیا ہے پیش کیے جاتے ہیں. حجابہ النور, اس کا حجاب نور ہے, روشنی. لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ, اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے, اس پردے کو ہٹا دے, تو ساری کائنات اور ساری مخلوقات کیا ہے جل کر کے راکھ ہو جائیں اس کے نور اور روشنی کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. ایک اور اہم چیز اس سلسلے میں جو ثابت نہیں ہے لیکن عام طور سے تفاسیر میں موجود ہے, تو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے, 2 طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ دل میں بات آئی کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے,
موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، جن فرشتوں نے 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہیں دیا، اور ان کے ہاتھ میں 2 قارورہ، 2 شیشے کی کوئی چیز، گلاس یا جو بھی چیز دے دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ فی کل ید قارورہ، ہر ہاتھ میں کیا ہے، ہاں اس کو سنبھالنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہر نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا، جب بھی اونگ آتی خبردار ہوتے اور اس کو پکڑ لیتے، لیکن کب تک، ایک انسان کب تک جاگ سکتا ہے، انسان ہے تو اس کو سونا ہی سونا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور دونوں قارورہ، دونوں شیشے کیا ہے، ٹوٹ پھوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ لو کانا مثلا ان اللہ لو کانا ینام، اگر اللہ رب العالمین سوتا تو زمین و آسمان کیا ہے، اس کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ امام بہقی نے الاسماء و صفات میں، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں، امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اسے ذکر کیا ہے، لیکن یہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، اور اس میں ایک پیغمبر کی شان میں کمی ہے۔ ایک ایسا پیغمبر جو دنیا میں 3 نمبر کا پیغمبر ہو، اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کو اس قدر جاننے والے ہوں، جو کلیم اللہ ہو، جن سے اللہ نے گفتگو کی ہو، کیا وہ اس طرح کی چیزیں ان کے خیال میں، ان کے دل میں آ سکتی؟ قطعاً نہیں۔ تو وہ تو پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، ایک مختصر علم کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام کی شان کے بالکل خلاف۔ البتہ اس سے صحیح بات، یہ تو غلط ہے ہی، لیکن اس سے کچھ درست بات جو امام ابن ابی حاتم نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا اللہ تعالیٰ سوتا ہے، تو اس پر یہ پورا معاملہ ہے۔ یہ کچھ حد تک کیا ہے، اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے، حالانکہ روایتاً یہ بھی صحیح نہیں، شیخ البانی نے اس کو بھی کیا ہے، ضعیف کہا ہے۔ تو یہ عام طور سے اردو تفاسیر میں آپ اسے پائیں گے، خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ ہو کہ ان کے دل میں خیال آیا، تو یہ ان کی شان میں کیا ہے، گستاخی ہے، اور یہ درست اور صحیح نہیں۔ البتہ اگر یہ مانا جائے کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو کسی حد تک یہ درست ہو سکتا ہے۔ یہاں پر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ وہ صفات ہے جس کو صفات سلبیہ یا صفات منفیہ کہتے ہیں۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ اس طرح کی پائیں گے کہ ولا یظلم ربک احد، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جہاں ابھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں نفی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ کو نیند نہیں آتی وغیرہ، تو یہ قاعدہ ہے کیونکہ اس کی جو ضد ہے اللہ تعالیٰ کمال عدل اللہ تعالیٰ کے اس قدر ہے کہ اس کے یہاں سے ظلم کا شبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی ہے، من کمال حیاتہ و قیومیتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی زندگی اس قدر پرفیکٹ ہے جس میں اونگ کا کوئی تصور اور شائبہ نہیں ہے۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں پر آپ ایک اہم بات دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے من، بلکہ ماں کہا، تاکہ ساری چیزیں چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، شامل ہو جائیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہاں پر السماوات یہ جمع ہے، سماوات کیا ہے، جمع ہے، اور قرآن میں تمام جگہوں پر الارض استعمال کیا گیا، اس میں جنس۔ آسمان کے بارے میں کہا گیا جس نے 7 آسمان بنائے، لیکن زمین کے بارے میں اکثر جگہوں پر کیا پائیں گے، تمام جگہوں پر کہ الارض کہا گیا۔ 7 زمین کا جو ذکر ہے، 7 زمین کا جو ذکر ہے، اس طریقے سے صرف قرآن میں ایک جگہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ باقی تمام جگہوں پر آسمان کے لیے کئی آسمان یا 7 آسمان کا ذکر ہے،
لیکن زمین کے لیے الارض یعنی اس میں جنس استعمال کیا گیا، جتنی بھی زمینیں ہیں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، اور اسی کے مثل 7 زمینیں اللہ نے بنائی. یہی ایک جگہ ہے جہاں پر 7 زمین کا ذکر موجود ہے، باقی کہیں بھی آسمان 7 کا ذکر ہے لیکن زمین کا 7 کا ذکر نہیں ہے. اور حدیث میں تو بہرحال یہ بات کئی جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ زمین بھی کتنی ہے؟ 7 ہے. جیسے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے کسی کی ایک بالش زمین ظلما لے لی، فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين، تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں کیا ہے؟ پہنایا جائے گا، ڈالا جائے گا. تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، یعنی ملکن و تدبیرن و خلقن، جتنی چیزیں سب اللہ کی ملکیت میں، سب چیزوں پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. سب چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی بھی ان چیزوں میں اس کا کوئی پارٹنر اور شریک نہیں، کوئی بھی نہیں. ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں. آپ یہ مت سوچے کہ یہ تو میرا ہے، آپ کہتے ہیں مکان میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ کپڑا میرا ہے، یہ شوز میرا ہے، یہ جوتے میرے ہیں، یہ چپل میرے ہیں، یہ پیسے میرے ہیں، ہم لوگ کہتے رہتے نا. اس سے یہ مت سمجھ جائیے گا کہ حقیقی ملکیت آپ کی ہے، یہ اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنے وقت کے لیے دی ہے اتنے وقت آپ کا ہے. اسی لیے ایک مکان آپ کا ہوتا ہے، پھر کل کو دوسرے کے نام ہو جاتا ہے. ایک کپڑا آپ کا ہوتا ہے، کل کو دوسرے کے نام ہو. ایک کمپنی آپ کی ہوتی ہے، کل کو دوسرے کے لیے ہو جاتی. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی. وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم انہیں وہ مال دو جو اللہ کا مال ہے جسے اللہ نے تمہیں دے رکھا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس مال کو، ان چیزوں کو جو ہم نے تمہیں دے رکھے ہیں. تو ان چیزوں پر ہماری ملکیت تامہ نہیں، یہ ایک ٹیمپریری اور موقتاً اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمیں کیا ہے؟ دے رکھی ہے. اگر ہماری ہوتی تو حساب ہوتا. آپ جتنا کما رہے ہیں کوئی آپ سے حساب لیتا ہے؟ کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ وہ مال آپ کا ہے اس وقت تک، لیکن وہ مال اللہ کا ہے، اسی لیے قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہے. ہر پیسے کا، حلالے کا آپ کو حساب دینا، کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا. اگر آپ کا ہے تو کیوں حساب دینا؟ یہ زندگی اگر آپ کی ہے تو اس زندگی کا حساب کیوں؟ زندگی کے ہر لمحات کا حساب آپ کو. اس کا مطلب یہ کہ یہ ملکیت آپ کی نہیں ہے، وگرنہ کون حساب لے گا؟ جب آپ کا ہے تو حساب کون لے گا؟ لیکن جس کا ہے وہ آپ سے کیا ہے؟ حساب لینے والا. تو اس بات کا بھی احساس ہر لمحہ میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ہے. یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ سب تو میرا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا آپ کو کیا ہے؟ حساب دینا ہے. اور اگر کوئی چیز آپ کی ہے تو اس کا حساب نہیں ہونا چاہیے، اس کا حساب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے دی ہے اور ہر دینے والا اپنی دی ہوئی چیز کا کیا ہے؟ حساب لیتا ہے. آپ کسی کو کچھ پیسے دے کر بھیجے، یہ خرید کے لے آؤ، وہ خرید کے لے کر آؤ، پھر آپ اس سے کہتے ہیں بھائی رسید لو، فاتورہ لو، بل لو، کہاں خرچ کیے؟ کیونکہ وہ آپ کا نہیں. تو آپ کو اپنی زندگی کا، اپنی عمر کا، اپنے جسم کے ہر حصے کا، اپنی مال کا، اپنی اولاد کا، سب کا حساب دینا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ پر موقتاً ٹیمپریری آپ کے حوالے کی گئی ہیں اور پھر سے آپ کا حساب لیا جائے گا. اس لیے یہ سمجھ کر ہر انسان رہے کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب پر ملکیت اللہ کی ہے، سب پر حکومت اللہ کی ہے. سب پیدا کرنے والے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. کوئی ایک چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا. ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے، جیسا پچھلی بار گزر بھی چکا ہے. اب اس کے بعد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لفظ قرآن میں اتنی بار آیا ہوا ہے، یہ لفظ اور یہ احساس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی بار کرایا ہمیں، تاکہ کہیں سے بھی یہ شبہ نہ رہے کہ ان چیزوں پر کہیں سے کیا ہے؟
ہمارا اختیارات. مثال کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 دیکھیں, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سورہ آل عمران کے 109 129. اسی طریقے سے آپ دیکھیں النساء کی آیت نمبر 126 میں, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں دو مرتبہ, ایک آیت میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. اس طریقے سے کثرت سے آپ کیا ہے قرآن میں اس طرح کی آیت پائیں گے کہ جو کچھ ہے سب کس کا ہے, اللہ رب العالمین کا ہے. اس لیے جب ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو امام طبری نے کہا کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. ہم اللہ کے, ہماری اولادیں اللہ کی, ہمارا مال اللہ کا, ہمارے جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں سب اللہ کی, ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی, آنکھ اللہ کی دی ہوئی, کان اللہ کا دیا ہوا, زبان اللہ کی, ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی. تو عبادت بھی اسی کی ہو سکتی ہے جس نے ہم پر اس قدر احسان کیا. اگر کسی نے اور کچھ دیا ہو تو آپ بتائیں. اس لیے عبادت بھی کیا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ دیکھیں لوگوں کا معاملہ کیا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو بنایا, زمینوں کو بنایا, جس نے اندھیرے اور روشنی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے ان کو اللہ کے برابر ملا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی زمین اللہ نے بنائی, آسمان اللہ نے بنایا, جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا اور ان کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کیا ہے کھڑا کر دے. اس سے بھی بڑی حماقت کچھ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بھی اللہ نے بنایا, جن کی آپ عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے بنایا, ان کو آپ اللہ کے مقابلے میں لا کر کے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, اس کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں اللہ کے برابر تو نہیں کھڑا کرتے, ہمارے لوگوں بھی یہ کرنے والے ہیں, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آیات بس انہی لوگوں کے لیے ہے. بہت سارے لوگ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تھوڑی نہ ہے. جہاں مشرک کافر کا لفظ آیا ہم تو کلمہ گو ہیں, نکال لی اپنے آپ کو اس سے, اور دوسرے لوگوں کو سمجھتے رہ گئے, جبکہ ان میں خود کفر اور شرک کیا ہے بڑے پیمانے پر موجود ہوتا ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض, کہ آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, معبود سمجھتے ہو اپنے خیال کے مطابق, لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض, نہ وہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ ہی زمینوں میں. وما لهم فیہما من شرک, اور نہ ہی زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ان میں ان کی کوئی حصے داری. وما له منهم من ظہیر, اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والی. جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان میں ہے ایک ذرے کے بھی مالک کیا ہے وہ نہیں ہے, ایک ذرے کی بھی مالک کیا ہے وہ نہیں ہے. اس لیے جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے, جس کی ملکیت میں سب کچھ ہے, جس کی بادشاہت میں سب کچھ ہے, جو ساری چیزوں کا مالک و مختار ہے, عبادت صرف اور صرف کیا ہے اسی کی ہو سکتی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, یہ چوتھی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے اپنی معبود ہونے پر دی ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا زمین و آسمان کی کوئی چیز ہے ایسی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو, جس پر حکمرانی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو, ملکیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو, کسی اور نے اللہ کے علاوہ پیدا کیا. اور جتنی بھی چیز, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ جن کی عبادتیں کی جا رہی ہیں یا کی جاتی رہی, آپ خود ان کی حقیقتوں کو دیکھ لیں کہ ان کے پاس تو خود بھی اختیار نہیں. اگر کوئی آدمی صاحب اختیار ہو تو مرنا چاہے گا, بیمار پڑنا چاہے گا, رزق کی تنگی چاہے گا. لیکن دیکھیے سارے لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بیمار بھی پڑ رہے ہیں, آفات اور مصیبتیں بھی آ رہی ہیں, پریشانیاں بھی آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا ہے اسے معبود بنا لیے ہوئے. تعجب اس بات پہ ہے کہ مشرک سے زیادہ اس زمین پر بیوقوف کوئی نہیں, اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں, چاہے وہ انجینئر کی شکل میں ہو یا ڈاکٹر کی شکل میں ہو, سائنٹسٹ کی شکل میں ہو یا کسی کروڑپتی کی شکل میں ہو, بزنس مین کی شکل میں ہو,
مشرک سے زیادہ اس روئے زمین پر بیوقوف کوئی دوسرا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا, سولی پہ لٹکا دیا, اور پھر عبادت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں, مدد بھی انہی سے مانگتے ہیں جو خود اپنا بچاؤ نہ کر سکے ان کے خیال کے مطابق, پھر مدد بھی کیا ہے انہی سے مانگتے ہیں. اب اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی کیا ہے گئے گزرے, اس سے بھی کیا ہے گئے گزرے ہیں. آگے پھر اللہ رب العالمین نے کہا, اور یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے, اس سے وہ تمام لوگوں کے جو ایک طریقے سے گھونسلے بنے ہوئے ہیں نا لوگوں کے, لوگوں نے ایک اعتماد اور بھروسہ اور پیری مریدی اور سب بنا رکھا نا, ساری کی ساری چیزیں ایک ہی بات میں ڈھہ جائے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ؟ جہاں پر استفہام ہے, سوال ہے, وہیں پر امام شوکانی نے کہا ڈانٹ اور ڈپٹ ہے, کون ہے وہ؟ الذی یشفع عندہ, جو اللہ کے پاس سفارش کرے, کون ہے وہ؟ یعنی ایک طرف تو سوال ہے اور سوال کے ساتھ ساتھ کیا ہے ڈانٹ اور ڈپٹ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فٹکار ہے. کون ہے وہ جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے سفارش کرے؟ کتنی واضح آیت ہے. اب ایک طرف یہ آیت ہے اور دوسری طرف ہمارا معاملہ ہے کہ ان کو پکڑ لو تو نجات ہو جائے گی, ان کو پکڑ لو نجات ہو جائے گی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو اللہ کے پاس سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر, یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے پاس کیا ہے سفارش کر سکے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو, کوئی ایسا نہیں. ہاں تک کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اہل الموقف پر معاملہ ہوگا کہ اللہ حساب کتاب نہیں لے گا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, لوگ کھڑے ہوں گے بالکل نیکڈ اور ننگے ہوں گے, جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا, کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا, سورج آسمان پر, سورج سر پہ سوار ہوگا, اور اللہ حساب اور کتاب کے لیے تیار اور راضی. لوگ کہاں کہاں جائیں گے کہ جا کر کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, موسیٰ, عیسیٰ, تمام پیغمبروں پر کیا ہے سب کے پاس جا کر کے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ, اے اللہ کے پیغمبر آپ ہماری سفارش کر دیجئے, کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ سب انبیاء اور پیغمبروں سے ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں گے اور ایک ہی لفظ کہیں گے سب سے اشفع لنا الی ربک, آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے, کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کن حالات میں؟ تو آپ فرماتے فانطلقوا فآتی تحت العرش, جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں چلتا ہوا اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا, فاقع ساجدا, اور میں سجدے میں گر جاؤں گا, ثم يفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا, پھر اللہ رب العالمین مجھے اپنی تعریف اپنی ثنا کی بعض باتیں سکھائے گا جو آج اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سکھائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے, سل تعطا, آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا, اشفع تو شفع, آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو یہاں دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ڈائریکٹ آپ کی شفاعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں سجدے میں گر جا رہے ہیں, اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ سفارش کیجئے, آپ کی سفارش کیا ہے قبول کی جائے گی, آپ کی سفارش کیا ہے قبول کی جائے گی. تو یہ ایک طریقے سے جواب ہے ان لوگوں کا جو مختلف لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے سفارشی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور وہ عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی فائدہ. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہے کہاں اللہ کے پاس, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے ہمارے سفارشی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے.
اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہے کتنے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کیا ہے شفعاء، شفاعت کرنے والا بنا لیا ہے۔ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے انہیں ڈانٹ اور ڈپٹ پلائی ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے شفاعت کر سکتا۔ تو شفاعت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط کیا ہے کہ جس کی آپ شفاعت کر رہے ہیں وہ مسلم ہونا چاہیے، موحد ہونا چاہیے، توحید والا ہونا چاہیے۔ کافر و مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالم یعنی کافر کے لیے کوئی بھی گہرا دوست اور کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے والد آزر سے ہوگی۔ قیامت کے دن ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات آزر سے ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر یعنی کالی اور بالکل جھکا ہوا چہرہ، پسمردہ چہرہ، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، ابو جان کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میری نافرمانی مت کیجیے؟ تو قیامت کے دن آگر کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا أُعْصِيكَ، اے ابراہیم آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میری نافرمانی مت کریں؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ پوری جو سورہ مریم کے اندر ہے۔ تو کہیں گے بیٹا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، اے میرا تیرا وعدہ مجھ سے ہے کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ تو اسی کو ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْعَبَادِ، اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ہی تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی کہ ابراہیم خلیل کا باپ، امام الموحدین کا باپ ہی سب سے زیادہ تیری رحمت سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم میں نے کافروں پر جنت حرام قرار دے رکھی ہے، میں نے کافروں پر جنت حرام قرار دے رکھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم جو امام الموحدین ہے اس کا باپ آزر جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آپ اپنے پیروں کی طرف دیکھیے، اور پھر ایک جانور کی شکل دے کر کے اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہے جہنم میں داخل کر دے گا، تاکہ یہ رسوائی ان کو نہ ہو، چہرہ ان کا پہچانا نہ جا سکے۔ تو ایک جانور کی شکل دے کر کے اللہ تعالیٰ انہیں ابراہیم کے والد آزر کو جہنم میں داخل کر دے، لیکن ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے پیغمبر کے والد، وہ ان میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے کچھ کر سکے۔ اس لیے اگر آپ توحید والے ہیں تو آپ کا سہارا دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ توحید کی دولت سے مالا مال نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کے ارد گرد نظر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس مقام کو، مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر کتنی پوائنٹس ذکر کر دی، کتنی اہم اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ذکر فرما دی ہے۔ تو پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے کہ جس کی آپ سفارش کر رہے ہو موحد ہو، توحید والا ہو، مسلم ہو، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شفاعت سے کیا ہے راضی، ایسا نہیں کہ آپ اس کے بارے میں چاہیں سفارش کر سکے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیا ہے ضروری۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی آسمان میں فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور اس شفاعت سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر
شفاعت اللہ تعالیٰ کے رضا کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اسی کے بارے میں آپ کیا ہے شفاعت کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر انہی لوگوں کی جن کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فلاں کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہے، چلیے کہیے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ کیا ہے راضی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، بلکہ یہ دوسرے نمبر پہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، اللہ کا اذن جس کے بارے میں ہوگا فلا شفاعت کر سکتے وہی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شفاعت نہیں کر سکے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر اللہ کے اذن کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے تو تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، جس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر یہ کہ رحمان نے اجازت دے رکھی ہو اور وہ راضی اور خوش ہو گیا۔ اس طرح کی آیات قرآن میں کیا ہے بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہ جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ درست اور صحیح بات ہی کر سکے گا۔ اسی لیے اس زام میں، اس خیال میں نہ رہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور شرک کی جتنی بھی چاہے دکانیں آباد کریں، اپنے آپ کو مکمل طور سے شرک سے بچا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئیے، توحید پہ ہی آپ کا خاتمہ ہو تاکہ نجات کا راستہ آپ کے لیے کیا ہے ہموار ہو۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا، نجات کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کی وفات توحید کی حالت میں ہوئی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو قبول ہونی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کے لیے جلد بازی کر دی، دنیا ہی میں وہ دعا کیا ہے اللہ سے مانگ لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اپنی اس دعوت کو، اس دعا کو رو کے رکھا ہے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ فہیہ، اب دیکھیے کس کو ملے گی، دیکھیے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فہیہ نائلۃ انشاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، فہیہ نائلۃ، وہ شفاعت ملنے والی ہے، وہ شفاعت پہنچنے والی ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے اگر اللہ نے چاہا تو شفاعت ملنے والی کس کو، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت کا جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں بنایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کیا ہے سفارش کر سکے۔ یہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ فلاں ہماری سفارش کریں گے، کیا پتا قیامت کی دن کو سفارش کی ضرورت پڑ جائے۔ جن پر ہم ڈیپینڈ ہیں، کوئی آسمان سے یہ ایسی کوئی دلیل تو نہیں آئی ہے نا، جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں اور جن پر ڈیپینڈ ہے کہ ارے یہ اگر چاہے تو بہت کچھ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے قیامت کی دن ان کو ہی ڈھکیلنے کی ضرورت پڑے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کسی کو نہیں معلوم ہے کس کا انجام کیا ہونا، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اختیار اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں، اس لیے سلف صالحین کا یہ منہج اور عقیدہ ہے کہ آپ کسی کو جنتی اور جہنمی ایسے نہیں کہہ سکتے، آپ اسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں نصوص وارد ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فلاں جنتی ہے، صرف آپ اسی کو، باقی لوگوں کے بارے میں آپ یہ کہیں گے انشاءاللہ فلاں اللہ نے چاہا تو فلاں جنتی ہوں گے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، کسی کو بھی جہنم سے بچا لے جاتے ہیں، کسی کو بھی جنت میں داخل کرا دیں۔ کچھ لوگ تو اس حد تک یعنی گئے گزرے ہیں کہ وہ باقاعدہ دنیا میں ہی آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لے جائیے آپ جنتی ہیں۔ یہ انہیں کی بنائی ہوئی جنت، اللہ کی جنت تو ایسے نہیں ملتی ہے، وہ تو اللہ ہی بانٹے گا دے گا، باقی ان کی جو جنت ہوگی وہ قیامت کے دن نظر آ بھی جائے گی۔ جیسے دجال آئے گا نا، دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، جو جنت ہوگی وہ کیا ہوگی، وہی جہنم ہوگی، اور جو جہنم ہوگی
وہی جنت ہوگی. تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ان چیزوں کا اکیلا مالک کون ہے؟ صرف اللہ رب. اور قیامت کے دن تو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ کا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ قیامت کے دن تو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا, ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر, اس کے حکم کے بغیر. وہاں کسی کی سفارش کرنا, وہاں کسی کے کام آنا, وہ بھی اپنے اپنے اعتبار سے, یہ بہت مستبعد, بہت دور کی چیز ہے. اس لیے ہم میں کا کوئی شخص اس طرح کے دھوکے میں قطعاً نہ پڑے اور اس میں غور کرے کہ ایک طرف استفہام ہے اور دوسری طرف ڈانٹ اور ڈپٹ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے؟ شفاعت کرے یا کر سکے. یہ 5 دلیل مکمل ہو گئی, 5 باقی رہ گئی. انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے میں مکمل ہو جائیں گی. اور اسی سے بھی ہم لوگ تو حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا ضرور سمجھ میں آ گیا کہ آیت الکرسی میں کتنی اہم پوائنٹ کو اللہ نے بیان کر دیا. ابھی 5 دلائل صرف آئے ہوئے, وہ بھی میں ظاہر ہے میں اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن اسی جو بھی آ رہا ہمارے ذہن و دماغ میں جو ہم سن رہے ہیں اس سے ہی اندازہ لگائیے کہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر اہم چیزیں کیا ہے بیان کر رکھی ہے. وہ سارے غلط عقائد جو ہمارے درمیان موجود ہیں, یہی ایک آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے تو خود بخود کیا ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے.